علم کی شمع سے روشن ہو اگر دل کا جہاں، پھر اندھیروں کو بھی رہنے کی اجازت نہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ اردو کا معروف ناول اداس نسلیں کا فنی و فکری جائزہ ہے۔ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں اردو ناولوں میں اپنی طرز کا منفرد ناول ہے۔ یہ ناول پہلی بار 1963 کو منظر عام پر آیا اور سن 2000 میں عبداللہ حسین نے اسے دی ویری جنریشن کے نام سے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس ناول میں تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ سیاسی، معاشی، تہذیبی اور نفسیاتی مسائل کو بھی جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یہ اپنے دور کا ایک ایسا اہم ناول ہے جس میں اس ذات کے حالات و واقعات سے متاثر افراد کو مکمل نفسیاتی پیچیدگیوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بقول اسلم آزاد، اداس نسلیں پہلا ناول ہے جس میں پہلی جنگ عظیم سے لے کر تقسیم ہند تک برطانوی سامراج کے سیاسی ریشہ دانیوں، تحریک آزادی کے مکمل مرحلوں اور اس تاریخ میں کسان مزدور طبقے کے حصے اور حیثیت کو پنجاب کے کسان کے نقطہ نظر سے دیکھا اور پیش کیا گیا ہے۔ ناول کا فنی و فکری جائزے کے حوالے سے نمبر 1 پر موجود ہے تکنیک۔ اس ناول میں عبداللہ حسین نے ورجینا وولف کی طرح شعور کی روح کی تکنیک برتی ہے۔ اردو ناول میں اس جدید تکنیک کو سب سے پہلے سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات میں استعمال کیا۔ اس کے بعد قرۃ العین حیدر اور احسن فاروقی نے بھی اپنے ناولوں میں اس تکنیک کو برتا۔ یہ بڑی پیچیدہ اور مبہم تکنیک ہے۔ شعور کی روح نفسیات کا ایک نیا تصور پیش کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسانی شعور ایک سیال چیز ہے جو بغیر کسی منطقی ربط کے زندگی بھر ہر لمحہ چلتا رہتا ہے۔ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں ایک تاریخی ناول ہے جس میں شعور کی روح کے ذریعے روشن پور کے نعیم کی تہذیب کی داستان سنائی گئی ہے۔ ناول کے واقعات کا پھیلاؤ 1913 سے لے کر 1947 تک کا ہے۔ نمبر 2، پلاٹ۔ اداس نسلیں اپنے پلاٹ اور فلسفے کے حوالے سے بہت بڑا ناول ہے۔ 646 صفحات پر مشتمل یہ ناول اپنے اندر زمان و مکان کے لحاظ سے بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ ناول نگار نے تخیل، ذہانت اور حافظہ کے عناصر سے کام لیتے ہوئے ناول کے واقعات اور تجربات کو محسوسات کا جامہ پہنایا ہے۔ یہ ناول 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ روشن محل کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا حصہ علاقہ روشن سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا حصہ جنگ عظیم سے تعلق رکھتا ہے اور چوتھا حصہ تقسیم ہند کے واقعات سے شروع ہو کر پاکستان آ کر ختم ہوتا ہے۔ اداس نسلیں کا پلاٹ اگرچہ غیر منظم ہے تاہم اس میں تواریخ، واقعات اور کرداروں کے پیچ در پیچ ساخت کو بڑی خوبی سے پیش کیا گیا ہے۔ اداس نسلیں کا کینوس اور پلاٹ وسیع ہونے کی وجہ سے اس میں بعض خامیاں در آئی ہیں۔ 3، کردار نگاری۔ کردار نگاری کے حوالے سے اداس نسلیں میں بہت تنوع پایا جاتا ہے۔ ناول کے مرکزی کرداروں میں نعیم اور عذرا ہیں۔ ضمنی اور اہم کرداروں میں عذرا کے والد روشن آغا، نعیم کے والد نیاز بیگ، علی کی بیوی عائشہ، عذرا کی بہن نجمہ، شیلا، روشن پور کا کسان، مہندر سنگھ، ڈاکٹر انصاری، پرویز، مسعود اور پارلیمنٹری سیکرٹری انیس الرحمان کے کردار شامل ہیں۔ کے حوالے سے نمبر 1 پر نعیم کا کردار ہے۔ اداس نسلیں کا بنیادی اور مرکزی کردار نعیم ہے۔ یہی وہ کردار ہے جس کے گرد ساری کہانی گھومتی اور مختلف رختی اختیار کرتی ہے۔ نعیم روشن پور کے کسان نیاز بیگ کا لڑکا ہے، دیہاتی ماحول سے دور اپنے چچا ایاز بیگ کے پاس پرورش پاتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی جڑیں شہری تہذیب میں نہیں بلکہ اس کے ذہن اور روح کی جڑیں دیہات میں پیوست ہیں۔ روشن آغا کی بیٹی عذرا کو دل و جان سے پسند کرتا ہے۔ نعیم فوج میں بھرتی ہو کر محاذ پر چلا جاتا ہے۔ جنگ میں نعیم شدید زخمی ہوتا ہے، اس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ بعد میں وہ سیاسی جلسے جلوسوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نعیم ایک بلوائیوں کے حملے میں مارا جاتا ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 2 پر موجود ہے عذرا کا کردار۔ عذرا ان مشرقی عورتوں میں سے ہے جو ایک مرتبہ کسی پر فریفتہ ہو جائیں تو پھر اسے ساری عمر محبت کرتی رہتی ہیں، اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ عذرا اس ناول کا مرکزی ہیروئن کردار ہے۔ عذرا نعیم کی محبوبہ ہے۔ ناول نگار نے عذرا کی کردار سازی میں نفسیاتی پیچیدگیوں اور الجھنوں کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے اور اس کو ایک زندہ کردار بنا دیا ہے جس میں زندگی کی جھلک اور وہ عام رویہ بھی ہے جو کسی ایسے فرد کا ہو سکتا ہے جو ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہو
حجرہ آخر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلی آتی ہے اور نعیم کی یادوں کے سہارے باقی زندگی گزار دیتی ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 3 پر علی اور عائشہ کا کردار ہے۔ علی نعیم کا سوتیلا بھائی ہے جبکہ عائشہ اس کی بیوی ہے۔ یہ دونوں گاؤں کے ماحول میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے ان کے مزاج میں گاؤں والوں کی طرح سادگی اور معصومیت کا عناصر موجود ہیں۔ علی گاؤں سے بھاگ کر شہر چلا جاتا ہے، وہاں اس کو ایک فیکٹری میں ملازمت مل جاتی ہے۔ شہر میں ایک مکان کرائے پر لے کر عائشہ کو بھی وہیں بلا لیتا ہے۔ وہ مکان بہت چھوٹا اور تاریک ہوتا ہے۔ دونوں اس مکان میں انتہائی عسرت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ فیکٹری میں کمر توڑ محنت اور سخت ڈسپلن علی کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں اور عائشہ مستقل مریضہ بن جاتی ہے۔ علی عائشہ کو چھوڑ کر پاکستان بھاگ جاتا ہے، وہاں اس کی ملاقات بانو سے ہوتی ہے۔ علی اور بانو دونوں شادی کر لیتے ہیں جبکہ عائشہ ہجرت کی تکلیف سہتے سہتے مر جاتی ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 4 پر موجود ہے نجمہ کا کردار۔ نجمہ حجرہ کی چھوٹی بہن ہے، اس کا کردار بھی حجرہ کی طرح اونچے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے اور بعض جگہ پر تو حجرہ کا روح معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نجمہ اپنی الگ شخصیت رکھتی ہے۔ نجمہ کے کردار کی وجہ سے مصنف نے اس ناول میں کسی حد تک رومانوی پہلو لانے کی کوشش کی ہے۔ نجمہ کی شادی مسعود سے ہو جاتی ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 5 پر موجود ہے نیاز بیگ کا کردار۔ نیاز بیگ نعیم کا والد ہے، وہ ایک حقیقی کردار کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ ایک محنتی اور جفاکش کسان ہے اور ناول کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے۔ اس کی 2 بیویاں ہیں اور اپنی زمین ہے۔ اس کے روشن آغا سے اچھے تعلقات ہیں۔ کے حوالے سے نمبر 6 پر موجود ہے روشن آغا کا کردار۔ روشن آغا کا کردار ایک جاگیردار کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ یہ روشن پور کا جاگیردار ہے، گاؤں کے لوگ اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کر سکتے۔ روشن آغا اپنے باپ کی طرح انگریزوں کا وفادار ہے۔ ناول کے مرکزی ہیروین حجرہ کا والد ہے۔ تقسیم ہند کے بعد روشن آغا کا خاندان پاکستان ہجرت کر لیتا ہے، اس کا انتقال یہیں پاکستان آ کر ہوتا ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 7 پر موجود ہے شیلا کا کردار۔ یہ ناول کے ضمنی کرداروں میں اہم کردار ہے۔ شیلا دہشت گردوں کے گروہ سے وابستہ ہے، یہ مدن کی بہن ہے اور ان کا تعلق اچھوت ذات سے ہے۔ ذمہ داروں کو ظلم و ستم سے تنگ آ کر دہشت گردوں کے گروہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ بانو کہلاتی ہے اور نعیم کے سوتیلے بھائی علی سے شادی کر لیتی ہے۔ فنی و فکری جائزے کے حوالے سے نمبر 3 پر موجود ہے منظر نگاری۔ منظر نگاری کو فنی حیثیت سے کسی بھی کہانی میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اداس نسلیں ناول نگار نے مختلف کرداروں اور واقعات کے تجربات کے سلسلے میں جو ماحول پیش کیا ہے وہ یقیناً ناول نگار کے تخلیقی بصیرت اور ذہانت کی عمدہ مثالیں ہیں۔ عبداللہ حسین نے قدرتی مناظر کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک منظر ملاحظہ فرمائیے، سورج ہاتھ پر بھی اوپر نہیں آیا تھا لیکن دن میں دوپہر کی تپش آ چکی تھی۔ صبح کی تازہ سبک ہوا کے ساتھ دھوپ کچی ممٹیوں اور بھورے وسیع کھیتوں پر پھیل چکی تھی۔ مٹیالے رنگ کا غبار جو 3 روز تک گاؤں میں منڈلا رہا تھا بادل اور ہوا کے گزرنے کے ساتھ چھٹ چکا تھا۔ فنی و فکری حوالے سے نمبر 4 پر موجود ہے زبان و اسلوب۔ اداس نسلیں کی زبان سادہ اور اس میں کرداروں کی صلاحیت کے مطابق زبان استعمال کی گئی ہے۔ اس میں کرداروں کی مناسبت سے زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کوئی گاؤں کا سادہ باشندہ ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق بات چیت کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی زیادہ تر گفتگو اپنے ماحول، مال مویشی اور کھیتوں کے متعلق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناول میں زبان و بیان کا ایک نیا انداز متعارف کرایا گیا ہے، جس میں انگریزی، اردو اور پنجابی کے الفاظ شامل کر کے ایک نئی زبان کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ فکری حوالے سے نمبر 5 پر موجود ہے واقعہ نگاری۔ ناول میں عبداللہ حسین نے واقعہ نگاری کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ ناول کے واقعات تاریخی حقائق اور معاشرتی زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ واقعات قاری کو حقیقی محسوس ہوتے ہیں۔ ناول میں پہلی جنگ عظیم، تحریک پاکستان اور بر صغیر کے سیاسی تبدیلیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دیہاتی اور شہری زندگی کے مسائل کو قدرتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ناول کے تمام واقعات ایک دوسرے سے منطقی طور پر جڑے ہوئے ہیں، جس سے کہانی میں روانی اور دلچسپی برقرار رہتی ہے۔